اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیت نمبر 14 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں منافقین نے مسلمانوں کو بے وقوف کہا تھا، اور اس آیت پاک میں منافقین کے ایک اور فریب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کی طرف لوٹتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک چال ہے جس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت جا رہی تھی۔ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، جو کہ رئیس المنافقین ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ دیکھنا میں ان کو کیسے ورگلاتا ہوں، کیسے ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کو ہمارے رویے کی خبر تک نہ ہوگی۔ اس نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ان سے کہنے لگا کہ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہر لمحے میں رہیں، اور آپ بنی تمیم کے امیر بھی ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بازو پکڑا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اور آپ نے سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا، آپ سے کہنے لگا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور بنو ہاشم کے آپ امیر لوگوں میں سے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عبداللہ تم یہ کام نہ کرو، یہ منافقت ہے، اور اپنے نفاق سے باز آ جاؤ۔ اس وقت عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ علی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، آپ بھی ایمان والے ہیں۔ جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت آگے چلی گئی تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ دیکھا میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، تو اس کے ساتھیوں نے اس کی بڑی تعریف کی۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت آگے پہنچی تو اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب اپنے شیاطین کی طرف لوٹتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ جو منافق بندہ ہوتا ہے اس کی زبان پہ ظاہری طور پہ کچھ مٹھاس ہوتی ہے لیکن اس کے اندر گند ہوتا ہے، لیکن جو حقیقی مومن ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی مٹھاس ہوتی ہے اور اس کی زبان سے بھی مٹھاس ہوتی ہے۔ منافق منہ پہ بڑی تعریف کرے گا، سائڈ پہ وار کر دے گا۔ دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ استہزاء کرنا یہ کفر ہے۔ تیسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مذاق مومن نہیں کر سکتا، ان کی توہین مومن نہیں کر سکتا، بلکہ کون کرے گا؟ منافق کرے گا۔ تیسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ چہ جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مذاق کرنا،
یا اولیاء اللہ کے ساتھ مذاق کرنا، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ اللہ رب العزت نے تو مطلقاً تمام لوگوں کا مذاق اڑانے سے منع فرما دیا۔ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اس عمل کو بیان کر کے جو منافقین کی بری حرکت تھی اس کو برا قرار دے دیا گیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی یا اس کے ساتھی اپنے شیاطین کی طرف لوٹتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ مسلمانوں سے ملاقات کر کے یہود ہنود کے پاس جاتے تو پھر ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے اور ان کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ اعلان جہاد بلند کرتے، جس طرح کا پراپیگنڈا ہوتا۔ اور کچھ ان میں سے نجس لوگ ہیں جن کا نام جس طرح کعب بن اشرف مدینے میں ہے، اور اسی طرح بردہ بن اسلمی یہ شام میں ہے، اور اس طرح کے اور لوگ ہیں۔ جب یہ ان کے پاس عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی جاتے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو ان کے یہاں پہ دوہری چال کا ذکر کیا گیا کہ یہ کس طرح دوہری چال چلتے ہیں۔ منافق کرتا بھی یہی ہے، یہ بھی سائڈ رکھ لیتا ہے، یہ بھی سائڈ رکھ لیتا ہے، درمیان والے بندوں کو یہ خراب کرتا ہے۔ منافق کا کام یہی ہوتا ہے، پراپیگنڈا کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔